بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال ایک آیا تھا کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے، کیا سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے یا کیا ہے؟ تو ہمارے دو دوستوں کی آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی، تو ایک کی داڑھی تھی ایک کی نہیں تھی۔ تو جس کی داڑھی نہیں تھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو صرف ایک سنت عمل ہے، رکھنا نہ رکھنا یہ انسان کے اوپر ہے کہ اگر چاہے تو رکھ لے، نہ چاہے تو نہ رکھے، صرف ایک سنت عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو دوسرے کا کہنا تھا کہ نہیں جی یہ فرض واجب ہے۔ تو اب دونوں نے ہم سے رجوع کیا، تو اس کے اوپر بہت سارے علماء کرام نے جو ہے نا ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر رسالے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم مختصراً آپ کے سامنے اس کا حکم رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہم جو ہے نا بہت ہی آسان الفاظ میں اور مثال لے کر آپ کو سمجھا سکیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس سے ہماری بہت ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس کا حکم بتا دیتا ہوں کہ داڑھی رکھنا جو ہے نا وہ شعائر اسلام میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ساتھی نے کہا کہ جی فقہ حنفی کی بہت ساری کتابوں میں ہم نے دیکھا تو اس میں کسی میں لکھا ہوا ہے داڑھی رکھنا سنت ہے، کسی میں لکھا ہوا ہے کہ واجب ہے، کسی میں کیا کسی میں کیا، تو اس کا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو داڑھی رکھنا یہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ سنت اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نے اور تمام صحابہ کرام نے اپنے ان کا جو آپس کا معاملہ تھا، تعامل اور توارث دونوں ثابت ہیں، مطلب کہ رکھنا اور جو ہے نا ہر ایک کا رکھنا یہ دونوں ثابت ہیں۔ اور کئی حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس صورت سے یہ سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اور پھر حکم ایسا ہے کہ تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جی جو ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ انہوں نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یمن سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے اپنی داڑیاں کٹوا رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، مطلب کہ اتنا زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ اور پھر اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب میں نے شروع میں یہ ایک لفظ بولا ہے کہ داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے ہے، یہ میں نے شروع میں یہ لفظ بولا ہے، تو داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم آسان مثال کے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کے بال اتروا کے بال جو ہے ٹنڈ کروا کے اس کے ختنے کرواتے ہیں۔ اس کے کیا کراتے ہیں؟ ختنے۔ تو جس طرح ختنے کروانا جو ہے نا یہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور وہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، تو اسی طریقے سے داڑھی بھی شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اس کے ختنے نہیں ہوئے، اس کو ختنے ضرور کرواتے ہیں۔ اور کوئی بڑا ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے، کافر سے مسلمان ہو تو اگر تو ختنے اس کو تکلیف نہ دیں تو اس کے بھی ختنے کروانے چاہیے، اور اگر ختنے جو ہے نا وہ اس کو تکلیف دیتے ہو تو پھر اس میں چھوٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن داڑھی چونکہ بڑھتی رہتی ہے تو اس لیے اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لہذا جس طرح ختنے کروانا یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس طرح داڑھی جو ہے رکھنا یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، جن روایات کی بنا پر یہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور دوسری طرف کچھ روایتوں کے اندر اس کو سنت بھی لکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے عید کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، وتر نماز ہے، تو اس کو بھی بعض روایات کے اندر سنت لکھا ہے، حالانکہ یہ سنت جو ہے نا یہ واجب ہے۔ یہ صرف اصطلاحی فرق ہے، یہ صرف ہمارے اردو زبان کے اندر اس میں اصطلاح میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جو عربی ہیں، عرب کے اندر جو عربی جاننے والے ہیں ان کو اس اصطلاح میں
فرق کا اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اور روایات موجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جی داڑھی رکھنا اور پھر ایک مشت جب ہو جاتی ہے تو اس سے زائد کاٹنا بھی یہ ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مشت تک تو رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مشت سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو تراش دینا یہ بھی منقول ہے، ثابت ہے، لہذا اس سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اگر اس سے کم رکھیں گے تو کاٹنے کا گناہ ہوگا، زیادہ رکھیں گے تو جو ہے نا یہ شبیہ تھوڑی سی عجیب سی بن جاتی ہے۔ لہذا داڑھی رکھنے کی آخری حد یہ ایک مشت ہے، اس سے کم جائز نہیں ہے۔ تو اگر جائز ہوتی تو صحابہ کرام اس سے کم میں ان سے کوئی نہ کوئی روایت ثابت ہوتی۔ بہت ساری روایات ہیں، میں ان روایات کے در پہ نہیں ہوتا، اگر میں یہاں پر روایتیں بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے مختصراً آپ سے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے میں نے حکم رکھ دیا ہے اور ایک مثال بھی دے دی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو اس مثال کے ساتھ یہ داڑھی کا حکم جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے بھی اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔